بات پر دشمنیاں پالی ہیں. اور یہ جو حسد ہے نا، یہ تو اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے. میں ذرا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حسد ایکچولی کتنی بری چیز ہے. مجھے بتاؤ، شہرت دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ ارے اللہ کا نام لے رہے ہو، زور سے لے لو نا. دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے، اور اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو تمہیں پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا یہ حسد کتنا برا عمل ہے کہ جس کو رب دے رہا ہے تمہیں اس میں پرابلم ہے؟ اصل میں جو حسد کرنے والا ہے نا، وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے. اور دنیا میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے تھے نا، ان میں سے سب سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ یہی تو تھے. حسد تھا، تکبر تھا. کیوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ حسد تھا. کیوں شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ حسد ہی تو تھا، تکبر ہی تو تھا. یہ سب سے پہلے اس دنیا میں ہونے والے گناہ ہیں. مگر آج مسلمانوں کے اندر بھی حسد اور کینہ آ چکا ہے. حسد ہے کیا؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کو نعمت ملے نا تو بندے کو یہ تکلیف ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. آپ سوچیں یہ کتنا برا عمل ہے، کتنا گندا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ کسی مسلمان کو بربادی ہو جائے. ایک بات یاد رکھنا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا، اس کا خود ہی برا ہوتا ہے. کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا. ہاں، حسد کرنے والا جلتا رہے گا، کم کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا. جو اس کے نصیب میں اس کو مل کر رہنا ہے. ساری دنیا مل کر کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کرے نا، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی نیچے کر نہیں سکتا. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے اور نصیب میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل فرمائے، وہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہاں پرابلم ہے. ہمارا دوست آ کر ہمیں کہے کہ سائیں نیا گھر لیا ہے، آئیے آپ کی دعوت ہے. جائیں گے اس کے گھر پہ بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلیں گے پھر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا ہے. سوچئے کتنا برا دل ہے کہ تمہیں کسی کی خوشی میں پرابلم ہے. کوئی بندہ آ کر کہنا ہے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا ماشاءاللہ دکھاؤ تو صحیح، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسے ہی جائے گا کہیں گے یہ چوری کے پیسوں سے لی ہے، سود کے پیسوں سے لی ہے. یعنی آپ سوچیں اللہ اسے دے رہا ہے، پرابلم تم کو. یہاں تک کہ کوئی حج اور عمرے پر چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی بری بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے، وہ مغفرت لینے جا رہا ہے، اور تم غیبت کر کے، تم حسد کر کے، تم کینہ